میرے آقا نے پڑھا تو قرآن بنا، اور جب میرے آقا نے صحابہ کو دیا اس وقت تک لکھا ہوا نہیں تھا، جب میرے آقا نے صحابہ کو دیا انہوں نے لکھا تو کتاب بنا۔ اب جب رب نے اس صدق کی، اس سچائی کی گواہی دی ہے اور اسے بے عیب و لاریب کہا، تو یہ نہیں کہا جس کلام کو میں نے کلام کیا وہ بے عیب ہے، یہ نہیں کہا جسے محمد نے پڑھا وہ بے عیب ہے۔ رب جانتا تھا کہ رب کے کلام کو کسی نے اعتراض میں نہیں لانا، رب جانتا تھا محمد کے قرآن پہ بھی کسی نے اعتراض نہیں کرنا، رب جانتا تھا کہ جب اسے معاویہ لکھے گا تو لوگ پھر کہیں گے یہ وہ قرآن نہیں ہے، تو رب نے یہ نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فیہ، بلکہ بتایا ہے ذالک الکتاب جسے معاویہ نے لکھا وہ لا ریب فیہ ہے، تو بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تب بھی لا ریب ہے، یہ محمد کا قرآن ہے تب بھی لا ریب ہے، یہ معاویہ کے ہاتھوں میں آئے تب بھی لا ریب ہے۔ صحابی رسول ہے، رسول کا غلام ہے، حسین کا امام ہے۔ میں کلام کی طرف آ رہا ہوں، بھائی کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ صحابی رسول ہے، توجہ ہے بھائی، کچھ سننے کے موڈ میں ہو؟ توجہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اچھا تسلیم بچے ان کو میں چلا گیا زندہ باد بھائی، ویسے نہ دس دے تو چنگا سی ہوں ذرا جھاکا پہ جائیں۔ توجہ میری طرف آئی، کیونکہ علماء اور بڑے خطباء کے سامنے بیٹھ کے گفتگو بڑے حوصلے سے کرنی پڑتی ہے، بہرحال پھر بھی حوصلہ تو کرنا پڑتا ہے، بات اچھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے، بات غلط ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول ہے، توجہ میری طرف، صحابی رسول ہے، رسول کا غلام ہے، حسین کا امام ہے، وہی امیر شام ہے، معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے، سلام خاص و عام ہے، وہ عبقری، وہ اکجری، وہ عبقری، وہ اکجری، وہ عبقری، وہ آئینہ، وہ روشنی، وہ ہے سراپا بندگی، وہ راستہ، وہ زندگی۔ توجہ توجہ، آخری جملے میں طالب علم نے نچوڑ نکالا ہے، بالکل نیا کلام ہے جو پہلی مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ آخری جملے میں مولانا علماء بیٹھے ہیں، میں آخری جملہ تھوڑا سا دھیما پڑھوں گا تاکہ آپ محسوس کریں کہ بات کتنی ہے اور کیسی ہے اور کس لہجے میں اور کس انداز میں کی گئی ہے۔ توجہ میری طرف، صحابی رسول ہے، رسول کا غلام ہے، حسین کا امام ہے، وہی امیر شام ہے، وہی امیر شام ہے، معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے، سلام خاص و عام ہے، وہ ایک جری، وہ عبقری، وہ آئینہ، وہ روشنی، وہ ہے سراپا بندگی، وہ راستہ، وہ زندگی، وہ آخری رسول کا بھی ہے خلیفہ آخری، وہ آخری رسول کا، وہ ایک جری، وہ عبقری، وہ آئینہ، وہ روشنی، وہ راستہ، وہ زندگی، وہ ہے سراپا بندگی، وہ آخری رسول کا بھی ہے خلیفہ آخری، وہ آخری رسول کا بھی ہے خلیفہ آخری۔ طہارتوں کا سلسلہ معاویہ، عقیدتوں کا واسطہ معاویہ ہے، سنیوں کا پیشوا معاویہ، سبائیت پہ چھا گیا، فساد کو مٹا گیا، وہ بحر و بر پہ چھا گیا، وہ سنیت بچا گیا۔ مولانا سلیم طاہر صاحب، وہ ہو رہا تھا ترش رو معاویہ کے نام پر، وہ ہو رہا تھا ترش کے نام پر، بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر، وہ ہو رہا تھا ترش رو، وہ ہو رہا تھا ترش رو معاویہ کے نام پر، بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر، وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان، وہ ہو رہا تھا ترش رو معاویہ کے نام پر، بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر، وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان، بگڑ گیا سیاہ رو معاویہ کے نام پر۔
وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا، سنیوں کے درمیان بگڑ گیا، سیاہ رو معاویہ کے نام پر مجھے کہا جی ہم صرف صحابی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ میں نے کہا میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ آدمی جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی کہ مقام مصطفیٰ اپنی جگہ بلند ہے، مقام صحابہ اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات پکی ہے، یہ جو انعام ہے نا نبی کو دیکھنے کا، وہی انعام معاویہ کو دیکھنے کا ہے۔ نبی کو دیکھنے والے پہ بھی جہنم حرام ہے، معاویہ کو دیکھنے والے پہ بھی جہنم حرام ہے۔ نبی کو دیکھنے والے پہ بھی جنت واجب ہے، معاویہ کو دیکھنے والے پہ بھی جنت واجب ہے۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں جی صحابی ہے، اچھا بھائی صحابی وہ ہوتا ہے نا، دیکھیں میں بدلتا ہوں، توجہ میں ذائقہ بدلتا ہوں۔ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ چونکہ صحابی ہیں، یار ایک کم چنگانی ویسے کہتے ہیں صحابی ہے، کہتے ہیں صحابی ہے، اچھا ایک ایمانداری سے بتاؤ کوئی بندہ اپنی محنت سے صحابی بن سکتا ہے؟ جڑے نا تھوڑا جہاں سمجھ رہے ہو نا وہ میرے نال چلو، اپنی محنت سے صحابی بن سکتا ہے؟ کوئی آدمی نیکی کرے تو صحابی بن سکتا ہے؟ کوئی آدمی زیادہ حج کرے تو صحابی بن سکتا ہے؟